अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पिज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटे में डेवलपमेंट्स तो बहुत सी हुई हैं और इस वक्त भी हो रही हैं डेवलपमेंट्स। लेकिन सवाल यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जिनका मुस्तकबिल में और नियर फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट होगा वो कौन सी डेवलपमेंट्स हैं। और मेरे एनालिसिस से जब आप गौर से देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट की डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो ड्राइविंग डेवलपमेंट्स हैं, उनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग से। दो की डिसीजन हमारे सामने आए हैं। पहला डिसीजन वो है जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 तारीख को सेक्रेटरी फाइनेंस, पाकिस्तान के फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस, उनके डेप्यूटी को बुला लिया है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनके डेप्यूटी को बुला लिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और गालिबन उनके डेप्यूटी को बुला लिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी और डीजी लॉ, डायरेक्टर जनरल लॉ को बुला लिया। यानी इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, एक पेज की सील रिपोर्ट थी और अपेरेंटली उसमें उन्होंने यही बताया कि उनको वफाकी हुकूमत की कोऑपरेशन जो है वो नहीं मिल रही। उस पर तवक्को तो लोगों की ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बुला लेगा। तवक्को क्या थी, लोगों की ख्वाहिश भी थी। और साथ इसहाक डार साहब को बुलाया, कि मैंने भी यही कहा था, और इसहाक डार साहब मिनिस्टर फाइनेंस जो हैं उनको बुलाया जाए, कैबिनेट मेंबर्स को बुलाया जाए, जो सारी खेल खेल रहे हैं और ये सारा ड्रामा और नाटक खेल रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया इन अफसरान को। इसकी अहमियत क्या है, इसके हवाले से मैं आपको थोड़ी देर में, चंद सेकंड के अंदर, मैं आपको डॉन की रिपोर्ट भी मैं दो दिखाऊंगा आपको। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो है जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक 8 मेंबर बेंच बना दिया गया है। मैं उनकी तफसील भी आपसे शेयर करता हूं, जो उन 3 पिटिशंस को सुनेगा। जो 3 पिटिशंस आई हैं उस नए प्रोसेस एंड प्रोसीजर बिल, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो मंडे को सेकंड टाइम पास हुआ है ज्वाइंट सेशन में, ये तीनों जो पिटिशंस आई हैं उस बिल के खिलाफ हैं, जो कि पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, उसको प्रेसिडेंट को भेजा है। और प्लान और गेम प्लान ये है कि 10 तारीख को अगर इसको सेकंड टाइम पास किया गया है, चूंकि ये सेकंड रीडिंग है इस बिल की, इसके लिए अगर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इसको असेंट और अप्रूवल नहीं भी देते तो ये बिल 10 दिन के बाद एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और इस कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट की ताकतों को बेसिकली फ्लिप करने की, खास करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो पावर्स हैं सुओ मोटो की, और आर्टिकल 184/3 जिसके तहत इस वक्त सारी पॉलिटिक्स आगे मूव कर रही है, उसको कर्व करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और मीडिया में तो ये भी क्लेम किया जाता है कि अगर ये बिल जब कानून बन जाएगा तो फिर नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर खान तरीन की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई भी है लाइफ टाइम, उसके खिलाफ भी एक अपील आ सकेगी। वैसे एक बिल जो अब बनेगा उसके रिट्रोस्पेक्टिव पावर उसकी किस किस्म की होंगी, जो चीज इतनी पुरानी हो चुकी है, दैट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये सब एक डेवलपमेंट्स हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो हसीब भट्टी की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग करके मुझे इजाजत दीजिए कि मैं स्क्रीन शेयरिंग आपसे करूं। हेयर इट इज, अगर ये नजर आ जाए, कई दफा नजर नहीं आती। ये देखें, सुप्रीम कोर्ट समन्स फाइनेंस सेक्रेटरी एजीपी ओवर नॉन प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन फंड्स। अच्छा, व्हाइल आई रीड दिस, में एक चीज कम से कम आपके नॉलेज में और भी लाना चाहता हूं कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ी इंटेलिजेंट और बोल्ड मूव की है, वहां इसके कुछ रिलेशनशिप उस आज़ाद कश्मीर के अंदर, जहां प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को समरली तौर पे ऐसे ऐसे फारिग किया गया कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में, और जहां पीटीआई की हुकूमत को तो हटाना मकसद था ही कि जीबी और पीटीआई की हुकूमत को खत्म किया जाए, वहां एक डिबेट ये भी छेड़ने की कोशिश की गई कि अदालतें कंटेम्प्ट का जो कानून है उसको कितने गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसकी जो ओवर रीच है उसके हवाले से एक नई बहस छिड़ गई है। और मैं इस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो में कुछ सजेशंस शेयर करूंगा आप सबके साथ, जो मैं समझता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान की मीडिया के लिए, पाकिस्तान के सहाफती हलकों के लिए, पाकिस्तान की अदालतों के लिए, पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए, पाकिस्तान के बार के लिए, पॉलिटिकल सर्कल्स के लिए, लेकिन सबसे बढ़ के इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के लिए, ऑफिसर्स के लिए, कि क्यों हमें पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, जो अपनी ओवर रीच और गलत इस्तेमाल की वजह से इतनी बदनाम और कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, हमें इसकी साख को बहाल करने की जरूरत है, इसकी ताकत, इसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में इजाफा करने की जरूरत है, और उसके लिए हमें इसकी रिफॉर्म करने की जरूरत है। और वो रिफॉर्म की मैं इस स्टेज पे इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग जो हैं वो एक वीडियो को 50% 55% देखते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और उसको टुवर्ड्स द एंड नहीं देखते हैं। लेकिन वो मैं सजेशंस आपके सामने रखना चाहता हूं, और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको देखें, बिकॉज दो सजेशंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इस पूरी डिबेट के साथ नथिंग। सो लेट मी रीड दिस। ये जो हसीब भट्टी साहब की स्टोरी है,
As you can see very well, कि जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है कि सुप्रीम कोर्ट on Wednesday issued notices to the Finance Secretary, State Bank of Pakistan, Governor Jameel Ahmed, Attorney General for Pakistan, Mansoor Rahman, and the Election Commissioner of Pakistan over government's failure to disburse rupees 21 billion in funds for polls in Punjab in Khyber Pakhtunkhwa. Translation की तो शायद जरूरत है ही नहीं. इस नोटिस में जो कि रजिस्ट्रार के ऑफिस ने, दिस इज द नोटिस इशूड बाय रजिस्ट्रार्स ऑफिस, द फेलियर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट एज aforesaid is prima facie disobedience, it observed. ये नोट कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, is prima facie disobedience, on the face of it disobedience. यहां लफ्ज contempt of court नहीं इस्तेमाल किया गया, यहां लफ्ज disobedience इस्तेमाल किया गया है. और जिन लोगों को इस नोटिस के तहत बुलाया गया है, including the governor and his deputy of the State Bank of Pakistan, Secretary Finance वगैरह, उनकी जो है ना स्पाइनल कॉर्ड में एक चिल दौड़ गई होगी. इस prima facie disobedience it observed. The consequences that can flow from such prima facie defiance of the court are well settled and well known. और जब अदालत उज़्मा और किसी अदालत के अहकामात और ऑर्डर्स को सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट की फंक्शनरी और मशीनरी डिसोबे करती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल नोन है और वेल सेटल्ड है. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट मूव है. लेट मी बेसिकली से दिस थिंग कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही जहां बोल्ड डिसीजन किया, वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन किया. तवक्को उनसे ये थी कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट बुला लेगी, शहबाज शरीफ साहब को बुला लेगी, इसाक डार को, और मामला सारा पोलिटिसाइज हो जाएगा. जिसको रोकने के लिए, जिसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए सिर्फ एक दिन पहले आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया गया. फारिग करके ये डिबेट छेड़ी गई कि अदालतें किस तरह से, क्योंकि वहां की अदालतों पे बहुत ही ज्यादा एजेंसी का असर रसूख था, एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा असर रसूख था पाकिस्तान में. तो सिर्फ सेशन कोर्ट्स के ऊपर इस किस्म का असर रसूख हो सकता है. लेकिन आप समझें कि आजाद कश्मीर की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यूज किया, उनको बदनाम किया, और आजाद कश्मीर का बंदा बंदा, बच्चा बच्चा, बट्टा यानी बूटा बूटा, पत्ता पत्ता जानता है कि ये कोर्ट्स का डिसीजन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन वहां पे करवाया. लेकिन एक डिबेट ये भी छिड़ी गई कि किस तरह से अदालतें कंटेम्प्ट के कानून को गलत इस्तेमाल करती. तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई इंटेलिजेंटली, रियलाइजिंग के क्या नाटक खेला जा रहा है, क्या गेम खेली जा रही है शरीफ जरदारी और उनके हमायतियों की तरफ से, उन्होंने एक टोटली डिफरेंट तरीके से इस इशू को डील किया. सो लेट मी रीड दिस थिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जो इसको मैंने यहाँ ये ब्राउन में हाईलाइट किया है. द क्वेश्चन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फंड्स फॉर सच अ वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस इज समथिंग that requires immediate attention, which takes priority over proceeding against those who may have committed contempt of court, the Supreme Court said. यानी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये कह रही है रजिस्ट्रार ऑफिस के इस नोटिस में कि जो क्वेश्चन है इलेक्शन के लिए फंड्स देने का, वो सुप्रीम इंपॉर्टेंस है, वाइटल इंपॉर्टेंस उसकी है, और वो इंपॉर्टेंस उससे कहीं ज्यादा है कि जिन लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है वो बाद में हम देखेंगे. यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हुआ ही है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक सेकेंडरी इशू है. यहां प्रिंसिपल इशू ये है कि ये फंड्स की प्रोविजन होनी चाहिए ताकि इलेक्शन हो सकें. नोट द sagacity and the intelligence of the senior judges over here. Subsequently, the court issued a notice. It directed them to bring the record लेकर आएंगे, उनको आके बताना पड़ेगा कि आपने जो है ये सब कुछ क्या किया. The next most senior official, the court also issued notices to the Attorney General of Pakistan, the Finance Secretary, and the official bring them the relevant record. अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज है, जो आप पूछें, मैं यहाँ स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ इस चीज पे. देखिए, अगर बुला लेते प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, जिसके लिए वो तैयार थे, उन्होंने इसको एक सियासी अखाड़े में कन्वर्ट करना था और इसको एक सियासी डिबेट में कन्वर्ट करना. अब क्या सियासी डिबेट करेंगे तमाम अखबारात, तमाम इदारियां लिखने वाले और तमाम उनके अंदर मीडिया के अंदर. जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आम है, उन्हें तो अदालत उज़्मा के फैसले को इम्प्लीमेंट करना है. अब जब ये 14 तारीख को आएंगे, वैसे इनको 13 तारीख को बुलाना चाहिए था मेरे हिसाब से, ताकि इनको टाइम ही ना मिलता. बिकॉज जैसा कि आप सुन चुके होंगे कि अदालत के इस फैसले के बाद एक खलबली मच गई इस्लामाबाद में, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जिनको कभी भी सांस लेने का मौका मिला ही नहीं है 10 अप्रैल के बाद से, उन्होंने फिर एक कैबिनेट मीटिंग भी कॉल कर ली है, और साथ ही अपने इत्तेहादी जितने उनको बुला लिया है. बिकॉज उनको अब ये परेशानी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मूव की है, जहां सेक्रेटरी फाइनेंस को, उसके डेप्यूटी को, इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ को, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को, गवर्नर स्टेट बैंक को, उसके डेप्यूटी को बुला लिया है, इसकी हमारे लिए बड़ी खतरनाक इंप्लीकेशंस है. अब भला पूछें कि वो इंप्लीकेशंस क्या है. पहली बात तो ये है कि ये जब सिविल सर्वेंट्स और डिपार्टमेंटल हेड्स वहां जाएंगे, तो ये वहां जाके इनको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है. तो ये कहेंगे कि जी हमें, यानी अब इसके दो इसके एस्पेक्ट्स हैं. एक ये
کہ یہ کہیں گے کہ واقعی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں الیکشن نہیں ہو سکتا, ان کو یہ جھوٹ وہاں جا کے بولنا پڑے گا, لیکن سپریم کورٹ ان کی اوپینین تو مانگ ہی نہیں رہی. سپریم کورٹ نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا ذرا ریکارڈ جو ہے لے کر آ جائیں. تو گورنر اسٹیٹ بینک اور ڈیپٹی جو ہیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ وفاقی حکومت کے کتنے فنڈ جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ڈسپوزل کے اوپر موجود ہیں. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے وہاں جا کر جھوٹ بولنا خاصا مشکل کام ہو جائے گا, نہ ہی وہ ریکارڈ فچ کر سکیں گے. وہ ریکارڈ وغیرہ اگر فچ کریں گے تو ظاہر ہے وہ چیز چھپ نہیں سکے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ لوگ وہاں جا کے یہ کہیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے, یا وہ جا کے کہیں گے کہ وفاقی حکومت نے ہمیں اس کی انسٹرکشنز نہیں دی ہیں, وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو ان کی ہر جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کے ریکارڈ کے اوپر آ جائے گی. اور کل کو اگر کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہونی ہے اگینسٹ دی پرائم منسٹر اینڈ دی فائنانس منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ ممبرز, تو اس کا ایک ریکارڈ اور ایویڈنس اور ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بھی یہ 14 تاریخ کو خود بنص نفیس وہاں پہ پرووائڈ کریں گے. سیکنڈلی بھی کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ پاکستان نے اپنا آرڈر دے دیا 4 اپریل کا, تو انہوں نے اس آرڈر کو کیوں نہیں مانا؟ ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ جی ہم نے تو سپریم کورٹ کا آرڈر, کیا یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر صحیح نہیں ہے, غلط ہے, یا ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ چونکہ پرائم منسٹر اور اس کی ٹیم نے ہمیں روکا ہے یہ کام کرنے سے لیے, اس لیے ہم اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. تیسری صورت میں ان کو بتانا پڑے گا کہ ایکچوئل ریسورسز اور فنڈز کیا ہیں. تو سپریم کورٹ نے ان کو 2-3 طریقے سے یہاں پر پھنسا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی شہباز شریف صاحب جو اس وقت پینک میں ہیں ان کو بھی پھنسا دیا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے اور کچھ بھی نہیں کیا. سپریم کورٹ نے نہ دھونس لگائی ہے, نہ دھمکی لگائی ہے, نہ کوئی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے سیدھا ان کو وہاں پر بلا لیا. اب اس کے ساتھ ہی جو دوسری ریس لگی ہوئی ہے شریف زرداری گیم پلان کی, کہ ہم سپریم کورٹ کو ہی فارغ کر دیں گے اس نئے پروسیجر کے بل کے ذریعے جس کو کہ 10 تاریخ کو اسینٹ اور اپروول کے لیے جوائنٹ سیشن سے پاس کر کے دوبارہ بھیجا گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے, اور جو 20 تاریخ کو قانون بن جائے گا. اس کے جواب میں کیا ہوا ہے وہ میں ونس اگین آپ کے ساتھ اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں. اور وہ اسکرین شیئرنگ جو ہے یہ ہے, دس از ہیئر اٹ از, یہ اسکرین شیئرنگ دیکھیں جی. 8 ممبر سپریم کورٹ بینچ ٹو ٹیک اے پلیز اگینسٹ the bill aimed at curtailing CJP's power tomorrow. اور یہ بل کا ٹائٹل ہے دی سپریم کورٹ پریکٹس, I'm sorry میں نے اس کو پروسیس اینڈ پروسیجر کہہ دیا تھا, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 is aimed at depriving the office of the Chief Justice of Pakistan of powers to take suo motu notice in an individual capacity. اب اس میں کس کو لگایا گیا ہے؟ The 8 member bench will comprise Chief Justice Umar Ata Bandial, Justice Ijazul Ahsan, Justice Muneeb Akhtar, Justice Syed Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Muhammad Ali Mazhar, Justice Aisha Malik, Justice Syed Hassan Azhar Rizvi and Justice Shahid Wahid. یعنی 15 ممبر کی جو ٹوٹل تھیوریٹیکل اسٹرینتھ ہے, جس میں سے شاید آج کل 14 پریزنٹ ہیں, اس میں سے سنگل لارجسٹ بینچ جو بن سکتا تھا 8 لوگوں کا, وہ یہاں پر بنا دیا گیا ہے, اور یہ بینچ اس کو کرے گا. اب اس کے اوپر اس کو ظاہر ہے ویلکم کیا ہے فواد چودھری صاحب نے, انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بڑا بینچ بن چکا ہے, اور ظاہر ہے اس کو ڈس اپروو کیا ہے طارق صاحب نے, جنہوں نے کہا کہ یہ بھی قانون بنا ہی نہیں, فنکشنلی نہیں ہوا, اس پہ اپنی مرضی کا انہوں نے ایک بینچ جو ہے وہ بنا دیا. اب میں ایک تھوڑا سا میں ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں. اب دیکھیں یہ سٹوری بھی حسیب بھٹی صاحب کی ہے, اور دوسری سٹوری میں نے آپ کو پہلے دکھائی یہ بھی حسیب بھٹی صاحب کی ہے. اور حسیب بھٹی صاحب کو میں ایک ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں. اگر میں آپ کو دکھاؤں, میں حسیب بھٹی سے کبھی نہیں ملا, میں نے حسیب بھٹی کو کبھی نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا حسیب بھٹی لاہور میں ہے, کراچی میں, اسلام آباد میں, کہاں بیسڈ ہیں. لیکن میں ایک چیز آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حسیب بھٹی ایز اے پروفیشنل کمپیٹنٹ جرنلسٹ, رپورٹر, کورٹ رپورٹر, لیگل رپورٹر, I know him and now you know him and many people know him because of his work. یہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے آسٹن کلیون کی, جو میں نے کسی نے مجھے ریکمینڈ کی اور میں نے اس کو دیکھا. اٹس امیزنگ بک, شو یور ورک. اس کتاب میں یہ ہے کہ آپ اپنے سی وی بناتے ہیں, اپنی سمریز بناتے ہیں, دنیا بھر کو بھیجتے ہیں, اور لوگ آپ سے واقف نہیں ہوتے ہیں. اس سے کیا کہیں زیادہ خوبصورت اچھی بات یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی انٹرویو ملاقات کے لیے کہیں پہنچیں تو وہاں لوگوں نے پہلے آپ کا نام آپ کے کام کی وجہ سے سنا ہو. Recently I had a meeting with the State Department people, اور اس میٹنگ میں میں جب ان کو بتانے لگا کہ this is what my background is and this is why this meeting is, تو مجھے ایک سے زیادہ شخص نے, 4 لوگ تھے, مجھے انہوں نے کہا کہ you don't have to introduce yourself, we know you because of your work. ہم آپ کو ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں, we have read your writings, we fully understand where you're coming from and what are the issues over here. تو یہ جو کتاب ہے, یہ کتاب میں نے ٹریبیوٹ پیش کی ہے حسیب بھٹی کو. while اخبار کی ایڈیٹوریل ٹیم کچھ بھی کرے, حسیب بھٹی کی جو انٹیگریٹی ہے ایز اے رپورٹر ان دا سروس آف دا پیپل ان پیور پبلک انٹرسٹ, وہ آپ کے سامنے. اور بار بار جب بھی ہم عدالت کی ایک ایکوریٹ انفارمیشن ہمیں ملتی ہے
تو ہمیں حسیب بھٹی کی رپورٹنگ سے ملتی ہے, اینڈ دس از دی بریلینٹ موسٹ رپورٹنگ, اینڈ آئی ہیونٹ میٹ ہم, آئی ڈونٹ نو ہم, میری شاید ان سے کبھی بھی ملاقات نہ ہو, آئی نو ہم بیکاز آف ہز ورک. سو جہاں شریف زرداری کا گیم پلان ہے کہ ہم کورٹ کو اڑا کے رکھ دیں گے, اس چیز کی پیش بندی ہو چکی ہے. وہاں جو پٹیشنز آئی ہیں اس میں غالباً ایک اظہر صدیق صاحب کی پٹیشن بھی ہے جو ایک وکیل منیر کے نام سے آئی ہے, میرا خیال ہے وہاں غلام حسین صاحب کا نام بھی ہے, شاید یہی غلام حسین صاحب, اگر غلطی مجھے نہیں لگ رہی تو یہ ٹیلی ویژن اینکر پرسن غلام حسین صاحب بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ پٹیشنز وہاں پہ آ گئیں. اب اس کی جو ساری سگنیفیکینس ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. اب میں آؤں اس دوسری ڈیولپمنٹ پہ جہاں پر ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جب آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تنویر الیاس کو فارغ کیا گیا ایسے ایسے کر کے, اور وہاں پر دکھایا گیا کہ کس طرح سے عدالتیں جو ہیں وہ کنٹمپٹ کا غلط استعمال کرتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ واقعی کنٹمپٹ کا غلط استعمال ہوا. سنس دین میری آزاد کشمیر کے حوالے سے لوگوں سے بات ہوئی. ایک بڑے ہی کریڈیبل سورس نے, جو میری ہی طرح تنویر الیاس کو ادروائز تو بہت کرٹیکل ہے, کیونکہ میری بھی بڑی کرٹیسزم ہے, جو کل میں لفظ ہی بھول گیا تھا مجھے کہ نو دولتیا ہے, نوو رچ ہے, کہ مجھے اعتراض یہ تھا تنویر الیاس پہ کہ تنویر الیاس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا آزاد کشمیر میں, اور تحریک انصاف نے اور اس وقت علی امین گنڈا پور نے دھکا لگا کے تنویر الیاس کو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بنایا. سنس دین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ تنویر الیاس نے اربوں روپے پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل پارٹی فنڈ ہے اس میں بھی کنٹریبیوشنز کی, اور یوں ہی بیسکلی باٹ ہز, یعنی عمران خان کو نہیں دی, کسی اور پی ٹی آئی کے بندے کو نہیں دی, لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو پارٹی کا پولیٹیکل فنڈ ہوتا ہے اس میں بڑی کنٹریبیوشن تنویر الیاس نے کی. اور میرے سورس نے مجھے یہ بھی بتایا, who was very familiar with the situation, کہ کیسے تنویر الیاس کے جو والد صاحب ہیں جو سینٹورس کو اون کرتے ہیں, جس میں جوائنٹ کو اونر تنویر الیاس صاحب بھی تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک طرح سے وہاں سے آگ کر دیا ہے, بیکاز ان کا غصہ اور خار یہ تھی کہ ان کے بیٹے نے اپنی پالیٹکس چلانے کے لیے اپنی سینٹورس کی جو فنڈز ہیں, اس کی جو رننگ انکم ہے, اس میں سے اربوں روپے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے فنڈ میں انہوں نے ڈال دیے ہیں اپنی پولیٹیکل کیمپین کرنے کے لیے. یہ تو ایک آسپیکٹ اس کا ہو گیا. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ میرے سورسز مجھے یہ بتاتے ہیں کہ تنویر الیاس غالباً بہت دیر سے, پتہ نہیں 50 سال کی تاریخ میں یا 40 سال کی تاریخ میں, پہلا آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے جو آزاد کشمیر سے فنڈ نکالنے کے بجائے اپنی جیب میں ڈالنے کے اپنی جیب سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر خرچہ کر رہا تھا. جب وہ مسجد میں جاتا تھا, مدرسے میں جاتا تھا, اسکول میں جاتا تھا, کالج میں جاتا تھا, وہاں اپنی جیب سے خرچہ کرتا تھا, بیکاز آدمی بہت امیر تھا. آزاد کشمیر غریب ہے, تنویر الیاس جو تھا وہ زیادہ امیر تھا. اور جو اس کا مین جھگڑا بھی تھا آزاد کشمیر کی عدالتوں کے ساتھ, وہ یہ تھا کہ عدالتیں اس کے ڈیولپمنٹل ورکس کے ساتھ زیادتی کر رہی تھیں. فار انسٹنس جب اس نے سگریٹ کمپنیاں جو انلیگل ہیں آزاد کشمیر میں, آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے اندر ایسی سگریٹ کمپنیاں کام کرتی ہیں جو انلیگل سگریٹ بناتی ہیں. یہ وہ انلیگل سگریٹ ہیں جن کے اوپر پاکستان ٹوبیکو کمپنی, پی ٹی آئی, برٹش امریکن ٹوبیکو نے فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس کھپ ڈالی ہوتی ہے کہ ان فیکٹریوں کو بند کریں, بیکاز یہ فیکٹریاں انلیگل سگریٹ بناتی ہیں جو پھر پاکستان کے اندر آ کے بکتے ہیں, اور جو ٹیکس پے کرنے والی فیکٹریاں ہیں جیسے کہ برٹش امریکن ٹوبیکو ہے, پی ٹی سی ہے, پاکستان ٹوبیکو کمپنی, ان کے ریونیو کا لاس ہوتا ہے اور اس لیے ان کو بند کیا جاتا ہے. ایسی فیکٹریاں خیبر پختونخوا میں بھی ہیں, آزاد کشمیر میں بھی ہیں. جب تنویر الیاس نے ان فیکٹریوں کو بند کیا, عدالتوں نے ان کو ڈی سیل کر دیا. یہ وہ چیز تھی جس کی وہ تقریریں کرتا پھرتا تھا, بولتا وہ منہ پھٹ ہے. آئی ہیو نو سمپتھیز فار ہز, کیونکہ وہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے. دوسرا ایشو یہ تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ جو $15 ملین سعودی گورنمنٹ نے ایجوکیشنل فنڈ کے لیے دیے, اس کے اوپر ایک اسٹے آرڈر آ گیا. اس کو اعتراض تھا کہ عدالت کو یہ اسٹے آرڈر نہیں دینا چاہیے, بیکاز وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کام کرنا چاہتا تھا. اب اگر اس کا مینر آف اسپیچ جو ہے, انداز گفتگو بدتمیزانہ تھا, یہ کنٹمپٹ بنتا نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر ایک پرائم, یعنی پہلے ہی حالات بڑے خراب ہیں اس معاملے میں, لیکن ایک پرائم منسٹر کو اس چیز پہ کہ اس کا مینر آف اسپیچ جو ہے, اس کا انداز گفتگو جو ہے اس میں بدتمیزی ہے, اس کو فارغ کر دیا گیا ہے. جو کنٹمپٹ ہوئی یوسف رضا گیلانی صاحب کی پیورلی نان امپلیمنٹیشن اینڈ ڈس اوبیڈینس آف دا کورٹ پہ ہوئی, وہ کوئی ایک دن کا پروسیس نہیں تھا, 2 دن کا پروسیس نہیں تھا, 3 دن کا پروسیس نہیں تھا. ہفتوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور پرائم منسٹر کے آفس پی ایم او کے درمیان میں ایک چپکلش تھی, اور یہ بالکل ڈن ڈیل تھی کہ زرداری صاحب یوسف رضا گیلانی کو کنٹمپٹ آف کورٹ کے لیے استعمال کر رہے تھے, بیکاز وہ کہہ رہے تھے کہ میں یوسف رضا گیلانی کو سیکریفائز کر لوں گا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے نکالا تو یوسف رضا گیلانی بہت رنجیدہ بھی تھے, وہ بڑے یعنی ہارٹنڈ تھے, بیکاز ان کو کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ آصف علی زرداری نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی پالیٹکس کو اور اپنی ایگو کی فائٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی کی انہوں نے قربانی وہاں پر جو ہے وہ دی ہے. اسی طرح جو چیز اس وقت شہباز شریف اور اسحاق ڈار کر رہے ہیں
ان ویو آف سپریم کورٹ کے الیکشن کے حوالے سے وہ کھلم کھلا ڈس اوبیڈینس ہے، یعنی کنٹمپٹ سے بڑی چیز ہے وہ ڈس اوبیڈینس ہے، جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی کھلم کھلا ایک ناٹک مچا کے ڈرامہ کر کے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تنویر الیاس اچھا ہے یا برا ہے؟ تنویر الیاس نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں کی۔ اب چلے دوسری چیز میں دیکھیں، جو کنٹمپٹ کیا گیا ہے یہ منڈے کی تاریخ کو اس کو نوٹسز دیے جاتے ہیں، یعنی منڈے 10 اپریل کو تنویر الیاس کو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، یہ دیکھیں کتنی عجیب چیز ہے، یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں ایک ہی وقت میں اس کو پرائم منسٹر کو نوٹس دیتے ہیں، اور 11 تاریخ کو اس کو ہائی کورٹ کھڑے کھڑے فارغ کر دیتی ہے تھوڑی سی پروسیڈنگ کے بعد، رائٹ آف ہیئرنگ دے کے، اور سارے کے سارے مل کے جج پرابلی 6 کے 6، اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ میں وہ جاتا ہے اپیل لے کے، وہ جو ابھی تک اخباروں سے پتہ چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کسی ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر اس کی اپیل جو ہے اس کو رد کر دیا، اور مین اسمبلی نے ایک نیا انٹرم پرائم منسٹر جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ اس کے نتیجے میں اس کے پرابلم میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، اس کے نتیجے میں ایک نئی ڈبیٹ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، بیکاز کلیئرلی کیونکہ کیوں ہوئی ہے شروع، بیکاز یعنی پبلک سب جانتی ہے، وہ جو گانا ہے بالی ووڈ کا کھلم کھلا صاف صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں 10 اپریل کو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ کے 6 جج اور آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ ایک ہی نتیجے کے اوپر متفق ہو جائیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے گزشتہ 70 برس کی تاریخ میں پاکستان میں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا کسی ایک چیز کے اوپر ایک ہی دن ایک ہی 24 گھنٹے میں ایک ہی نقطے کے اوپر اتفاق ہو جائے؟ انفیکٹ اکثر جو اعتراض کیا جاتا ہے، جو سو موٹو کی پاورز کے اوپر جو اعتراض ہے اور اس کے خلاف جو رائٹ آف اپیل کا کانسیپٹ ہے، جو محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ مرحومہ کہتی ہوتی تھیں کہ سو موٹو کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، جس کو اس بل میں بظاہر ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ سو موٹو میں سپریم کورٹ اپنی اوریجنل جورسڈکشن کو استعمال کرتی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ ایک فائنل کورٹ آف اپیل ہے، اور جو ہائرارکی آف کورٹس ہے اس میں یہ ہے کہ سیشن کورٹ فیصلہ کرے گی تو آپ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی تو آپ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اینڈ سو آن۔ تو اس کیس میں جب سپریم کورٹ ہی کسی چیز کا فیصلہ کرتی ہے تو لوگوں کی رائٹ آف اپیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ایک ہی نقطے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں نوٹس دینے میں، اور کھڑے کھڑے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں ایک پرائم منسٹر کو ان سے فارغ کرا دیا گیا۔ کیا یہ چیز آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنا اثر و رسوخ کو پاور دکھائی۔ یہ وہی پاور ہے جس کا فخر بھی بہت زیادہ ہے، جس کے اوپر بڑی پرائڈ کی جاتی ہے کہ ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو تمہیں پانی نہیں ملے گا، ہم چاہیں تو تمہیں زندگی نہیں ملے گی، مطلب تمہیں چھوڑیں گے ہی نہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہی وہ پاور ہے کہ اس سے بڑھ کے اگلی پاور یہ ہے، اگلی پاور یہ ہے کہ آپ نے یہ کہنا بھی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، سب کو ہم سے ڈرنا بھی چاہیے، لیکن پھر آپ کو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہماری پاور اتنی ہے کہ آپ کو ہماری طرف انگلی اٹھانی بھی نہیں چاہیے۔ یہ چیز چل نہیں رہی ہے۔ جو بات کلیئرلی نظر آتی ہے، آفیسرز کو بھی نظر آ رہی ہے، میڈیا کو بھی نظر آ رہی ہے، سیاسی حلقوں کو بھی نظر آ رہی ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہے، پاکستان کو بھی نظر آ رہی ہے، دنیا بھر کو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی تمام تر پالیٹکس کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی چلا رہی ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں کتابیں چھپ چکی ہیں اس حوالے سے، دنیا میں اس حوالے سے پیپرز چھپ چکے ہیں، دنیا میں اخبارات میں اس ٹاپک کو ڈن ٹو ڈیتھ کر دیا ہے۔ اگر نہیں بولا تھا کوئی اب تک تو پاکستان کی انٹیلیجنسیا، خاص کر کے پنجاب بیسڈ انٹیلیجنسیا نے ایشو کو ایڈریس نہیں کیا تھا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو in the pure and the larger interest of the armed forces of Pakistan, in the interest of the inter-services intelligence, in the interest of the nation state of Pakistan، اس ایشو کو ہم ایڈریس کریں، اور پاکستان کی جو یہ انٹیلیجنس پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جس پہ جو بڑی امپورٹنٹ ایجنسی ہے، جس کو بنانے، کھڑا کرنے، سسٹین کرنے میں بلینز آف ڈالرز کی پاکستان کے لوگوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے انویسٹمنٹ کی ہے، اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا میں اس کی ریچ، اس کی طاقت، اس کی پروفیشنل کیپیسٹی کے اندر اضافہ ہو سکے۔ And here are some of the suggestions۔ میں نے پہلے بھی ایک ویلوگ اس حوالے سے کیا تھا، بہت سے لوگ ڈر گئے کہ کیوں کیا ہے، مطلب اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، بڑا خطرناک ٹاپک ہے، تم محفوظ نہیں رہو گے، تمہارا یہ ہو جائے گا، تمہارا وہ ہو جائے گا۔ بھائی بات یہاں پہ اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہو، اس کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں۔ I am talking in the pure interest of the state of Pakistan, in the pure interest of ISI, in the pure interest of the armed services of Pakistan, and in the pure interest of the people of Pakistan۔ کہ یہ جو اوور ریچ ہے، اس نے ہماری پریمیئر ایجنسی کو بدنام کر دیا ہے، اس کو ڈسفنکشنل کر دیا ہے۔ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ اس کو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے اندر استعمال کریں۔ یہ جو ساری کہانی ہے، اس کا تعلق ISI کے انٹرنل ونگ کے ساتھ ہے، جس کو قائم کرنے کا فیصلہ خالصتاً ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا،
جو دی پرائم منسٹر دی دین پرائم منسٹر نے 1975 یا 76 کے اندر ایک ایگزیکٹو آرڈر نوٹیفیکیشن سے آئی ایس آئی کا ایک انٹرنل ونگ قائم کیا، جس کا مطلب صرف ہمیں یہ سمجھ آتا ہے ذوالفقار علی بھٹو زندہ نہیں ہے، ان کا کوئی دست راست بھی آگے پیچھے نہیں ہے جو بتا سکے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی منطق، لاجک اور ویژن تھا کیا، لیکن جو سمجھ آتی ہے پرائما فسائے یوزنگ دی لیگل لینگویج کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پہ اثر انداز ہونے کے لیے، پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کو اپنے مقصد سے استعمال کرنے کے لیے یہ انٹرنل ونگ قائم کیا، جو اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ باقی ساری آئی ایس آئی دنیا کو اب نظر ہی نہیں آ رہی ہے، صرف انٹرنل ونگ ہی جو ہے نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ انٹرنل ونگ کے افسران کے نام لے لے کے ان کے ذکر کرتے ہیں، اب اس نے یہ کر دیا، اب اس نے یہ کر دیا، اب اس نے یہ کر دیا۔ میں نہیں کرتا، میں کبھی انٹرنل ونگ کے آفیسرس کے نام نہیں لیتا، میں بات کر رہا ہوں پیورلی آئیڈیا کی حد تک، میں بات کر رہا ہوں پیورلی کنسیپچل لیول میں۔ اس انٹرنل ونگ کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے قائم کیا تھا، اسی طرح ایک نوٹیفیکیشن سے اس انٹرنل ونگ کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی جتنی انٹرفیئرنس ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، اس کو آزاد کشمیر میں ہو یا پاکستان میں ہو، بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو، اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں دو قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز پائی جاتی ہیں، جیسے عرف عام پرائما فسائے برطانیہ کی دو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، ملٹری انٹیلیجنس نمبر 6 MI6 جو ایک ایکسٹرنل ایجنسی ہے، ملٹری انٹیلیجنس 5 جو ان کی انٹرنل جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے یا ان کی انٹرنل کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسی ہے، MI5 MI6، ایک ایکسٹرنل ہے ایک انٹرنل۔ ہندوستان کے اندر بہت طاقتور انٹرنل ایجنسی ہے آئی بی انٹیلیجنس بیورو، جو انگریزوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے 1934 سے۔ ایک ان کی بڑی پاورفل ایکسٹرنل ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را، جو انہوں نے لیٹ 1960s میں قائم کی، جس کا پہلا جو اسائنمنٹ اور ٹارگٹ تھا کہ فارمر ایسٹ پاکستان کے اندر انسرجنسی پیدا کرنی ہے اور وہاں آزادی کی تڑپ پیدا کرنی ہے، جو انہوں نے بڑی سکسیسفلی کر کے دکھائی، بیکاز خاصی پڑھی لکھی وہ ایجنسی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ان کی ایکسٹرنل ایجنسی CIA ہے، اس کا کوئی فٹ پرنٹ امریکہ کے اندر موجود نہیں ہے، ان کو اجازت ہی نہیں ہے امریکہ کے اندر کوئی آپریشن کرنے کی۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کا سارا فٹ پرنٹ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ ایک خالی مار دھاڑ کرنے والی ایجنسی نہیں ہے، یہ ایک بہت پڑھی لکھی ریسرچ اورینٹڈ ایجنسی ہے۔ اگر آپ CIA کے فیکٹ بک دیکھیں، اس کی جو بکس وہ پبلش کرتی ہے، جو CIA کے ایکس آفیسر نے کتابیں لکھی ہیں، اس سے آپ کو اس کے انٹلیکچوئل کیلیبر کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن انٹرنل سسٹم کے اندر بہت پاورفل فیڈرل پولیسنگ ایجنسی ہے بائی دا نیم آف دی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI۔ اسی طرح اسرائیل کے اندر میرا خیال ہے ان کی انٹرنل ایجنسی شن بیت ہے، اور ان کی جو ایکسٹرنل ایجنسی ہے وہ موساد ہے، اور ساری دنیا میں اسی طرح سے کلاسیفیکیشن ہے۔ پاکستان کو پیورلی ایک بڑی پاورفل پروفیشنل ایکسٹرنل ایجنسی چاہیے، اس لیے نہیں کہ پاکستان کوئی امریکہ کی طرح بڑی طاقت ہے، بیکاز پاکستان طاقت نہیں ہوگا امریکہ کی طرح، لیکن پاکستان کے بھی جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر میں کیا بحث ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف کیا مووز ہو رہی ہیں، کیا ایسے الائنسز ہو رہے ہیں یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، کہیں پر بھی جو پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پاکستان کی جو ایکسٹرنل ایجنسی کی کیپیبلٹی ہے اس کو بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کچھ اور سجیشنز، اب یہ تو بس کی تمہید تھی۔ اگر ISI کے ہیڈ کو آنا ہے آرم فورسز پاکستان سے، تو پرائم منسٹر پاکستان کے سامنے 3 نام آنے چاہیے، 1 فرام دی آرمی، 1 فرام دی ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس PF، اینڈ 1 فرام دی نیوی، اگر اس کو آرم فورسز پاکستان سے آنا ہے۔ اور پھر پرائم منسٹر جو ہے اس میں سے ایک کو سلیکٹ کر سکتا ہے، اور جب ایک بندہ آرم فورسز پاکستان سے سلیکٹ ہو جائے ٹو ہیڈ دی ISI، پھر اس کو آرمی سے، نیوی سے، ایئر فورس سے اس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی۔ ہی از ناٹ رپورٹنگ to the army chief or to the air chief or to the naval chief. He will be reporting only and only to the prime minister of Pakistan. لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مقصد کے لیے ISI کو ابیوز کیا اور خالصاً پولیٹیکل ابیوز کیا، اور ہر پرائم منسٹر کرے گا، عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا آصف علی زرداری ہو یا یوسف رضا گیلانی ہو، ہر آدمی چاہے گا کہ اپنی پولیٹیکل ڈیک کو ری ارینج کرنے کے لیے، اپنے مخالفوں کو انٹیمیڈیٹ اور ہراس کرنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ساری عمر پاکستان پہ حکومت کرنے کے لیے وہ ISI کو یوز کرے۔ اس کا راستہ روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ صرف پرائم منسٹر نہیں بلکہ ISI کو کی رپورٹنگ، ISI کے اوپر جو مانیٹرنگ ہو، ISI رپورٹ کرے ٹو دی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل along with the پرائم منسٹر، جس کا ممبر پرائم منسٹر بھی ہے، جس کا ممبر فائنانس منسٹر بھی ہے، جس کا ممبر نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر NSA بھی ہے، جس کے اندر اور بھی کیبنٹ کے ممبر موجود ہیں۔ کورٹس کو بھی اکاؤنٹیبل ہو، آرمی ایئر فورس وغیرہ سے ریٹائر ہو، اکاؤنٹیبل ہو ٹو دی پرائم منسٹر، اکاؤنٹیبل ہو ٹو دی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل NSC۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں سے اور انٹرنل ونگ جو ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اور ریکروٹمنٹ میں میری سجیشن یہ ہے کہ
ISI की जो लोग रिक्रूटमेंट, बिल्कुल CSS की तरह का एक एग्जाम होना चाहिए जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से, दुनिया की जो करंट पॉलिटिक्स है, कम से कम 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी की जो करंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है दुनिया भर की, उसकी स्टडी होनी चाहिए, मुस्लिम हिस्ट्री की स्टडी होनी चाहिए, और जाहिर है कि लॉ की स्टडी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टडी होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी होनी चाहिए, और सैलरी उनकी कम से कम 150% होनी चाहिए टू द मार्केट बेस्ड सैलरीज। यानी अगर नेस्ले में किसी को ₹1,00,000 की स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है, तो फिर ISI का जो ऑफिसर रिक्रूट होगा, इतने कंपेटिटिव प्रोसेस है, उसको कम से कम ₹1.5 लाख की स्टार्टिंग सैलरी मिलनी चाहिए, ताकि कैलिबर के लड़के लड़कियां, और लड़कियां ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस में क्यों नहीं है वो, तो उनकी वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है। पर्सनली मेरा एनालिसिस ये है कि आर्म फोर्सेस की बजाय द मोस्ट सुटेबल पर्सन to head the ISI should be a foreign service guy, external intelligence agency का, ये जो रिटायर्ड एम्बेसडर या रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी जिनको कोई घास ही नहीं डाला जाता पाकिस्तान के अंदर। अभी आप देखें कि जो विलियम बर्न्स है, जो CIA का डायरेक्टर है, जिसकी किताब मैंने कई दफा जिक्र किया, बैक चैनल, वो बेसिकली एक फॉरेन सर्विस का आदमी है जिसने 30-35 बरस जो है, बल्कि 40 बरस उसने अब तक काम कर लिया है अमेरिका की तमाम एक्सटर्नल चैलेंजेस को डील करते हुए, मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका, उसको सब चीज़ों का पता है, चीन का है, उसको हर चीज़ का पता है, और इसी किस्म के कैलिबर बैकग्राउंड और कैपेसिटीज के साथ वो प्रोफेशनल होना चाहिए जो इस किस्म के इंटेलिजेंस सेटअप को डील करे। आर्मी ऑफिसर्स बेचारे जो एक दिन वजीराबाद में बैठे होते हैं, सिंध में बैठे होते हैं, बलूचिस्तान में बैठे होते हैं, जब उनको ला के ISI में बैठा दिया जाता है, इट इज टोटली बियॉन्ड द कैपेसिटी टू सर्व दिस इंटेलिजेंस एजेंसी to the best requirements of the people of Pakistan and the state of Pakistan। तो वक्त आ गया है कि इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए ISI की रिफॉर्म के लिए, not against the ISI but in order to strengthen this premier intelligence agency, जिसको के वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं उसका मिस यूज करते हैं, जैसे कि अभी कर दिया आजाद कश्मीर के अंदर मिस यूज कर दिया है और कह के मार रहे हैं टू नो इफेक्ट। तो ये एक इसकी चीजें जिसपे मैं समझता हूँ कि गौर करने की बहुत जो है शदीद जरूरत है। और लेट्स सी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया 14 तारीख को, क्या होता है, 13 तक क्यों नहीं बुलाया, दैट स्टिल ट्रबल्स मी, लेकिन फिर देखें, इस पे बात करते हैं। थैंक यू।